السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو ہر صفحے پر 3 مضامین میں سے کوئی نہ کوئی ایک مضمون ضرور بیان ہوتا ہے۔ آپ کبھی اس کا تجربہ کریں، ترجمے والا قرآن لیں، پھر آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کا شاید کوئی صفحہ ہو جس میں ان 3 مضامین میں سے کوئی ایک مضمون نہ ہو۔ وہ مضمون انسانی روح کے لیے اتنا ضروری ہے جس طرح جسم کے لیے ہوا ضروری ہے، جسم کے لیے غذا ضروری ہے، اور جسم کی راحت کے لیے نیند ضروری ہے۔ جس طرح نیند کا ہر آدمی، غذا کا ہر آدمی، ہوا کا ہر آدمی محتاج ہے، روح کی صحت کے لیے وہ 3 مضامین کا مقام ہوئی ہے جو قرآن مجید نے تقریباً ہر صفحے پر، ہر صورت میں، ہر پارے میں اشارتاً کنایتاً ان مضامین کو ضرور ٹچ کیا۔ وہ مضمون کون سے ہیں؟ توحید، رسالت اور آخرت۔ یہ 3 مضامین روح کے لیے غذا کی طرح ہیں۔ جس طرح جسم کی غذا کچھ ہوتی ہے، کچھ سہولیات ہوتی ہیں، کچھ راحتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ نہ کھائیں چاول، نہ کھائیں کسٹرڈ تو خیر ہے، لیکن آپ کو غذا لینی پڑے گی، ہوا لینی پڑے گی، نیند لینی پڑے گی۔ بالکل اس طرح روح کی آسودگی کے لیے، بالغی کے لیے، توانائی کے لیے توحید، رسالت اور آخرت، یہ 3 مضامین بنیادی ہیں۔ توحید کی نمائندہ آیت وہ ہے جو سورہ یونس میں آئی ہے۔ اگر کہا جائے کہ توحید پر بیان کردہ آیات کی مقام امامت پہ آیت کون سی ہے، جس طرح 200 مقتدی ہوتے ہیں تو ایک امام ہوتا ہے، تو جس طرح برات میں 500 مہمان ہوتے ہیں، دلہا ایک ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ توحید کا دلہا، توحید کی صفوں میں مقام امامت پر آیت کون سی ہے، تو میرے ذوق کے مطابق وہ سورہ یونس کی آیت ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ کسی کو دکھ دے دے تو کائنات کی کوئی طاقت اللہ کے دکھ کو اپنی طاقت، اپنے زور، اپنی ہمت سے سکھ میں نہیں بدل سکتی، اور اللہ اگر کسی کو سکھ دے دے تو کائنات کا کوئی حاسد، کوئی جابر، کوئی متکبر، کوئی ظالم، کوئی سیروسیہ اللہ کے سکھ کو جزوی طور پر، کلی طور پر دکھ میں نہیں بدل سکتا۔ یہ آیت اگر اندر آ جائے تو اس میں وٹامن ہے توانائی کا، خودی کا، خودداری کا، کہ آدمی جھکتا نہیں، بچھتا نہیں، لپٹتا نہیں۔ اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ جو کچھ کر لیں، سکھ تب ٹلے گا جب اللہ کہیں گے، اور یہ جو کچھ ہی کر لیں، دکھ میرے اوپر تب دور ہوں گے جب اللہ چاہے گا۔ دکھوں کے دور کرنے کا فائنل آرڈر آسمان سے ہوتا ہے، پھر زمین پہ نقشے بنتے چلے جاتے ہیں۔ سکھوں کا فائنل آرڈر آسمان پہ ہوتا ہے کہ اس کو سکھ دو، راحت دو، یا اللہ یہ غریب ہے، یہ بیمار ہے، یہ مسافر ہے، یہ کمزور ہے، اللہ ان چیزوں کو چھوڑ دو۔ دکھوں میں سے سکھ نکالو، یا سکھ میں سے دکھ نکالو۔ تو یہ آیت سورہ یونس کی ہے کہ یقین جانو کائنات میں اللہ اگر کسی شخص کے مقدر میں دکھ کا فیصلہ کر دے تو کوئی کائنات کی کوئی طاقت اس دکھ کو سکھ میں نہیں بدل سکتی، اور اگر اللہ سکھ کا فیصلہ کر لے تو ہزار زور لگاؤ، محنت کرو، وہ سکھ نہیں بن سکتا۔ تو یہ ہے توحید کی نمائندہ مقام امامت پہ، یا توحید کی برات میں مقام دلہا پہ جو آیت ہے۔ دوسرا مضمون جو تقریباً قرآن مجید کے ہر صفحے پہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ کہیں نہ کہیں وہ گرجتا ہے، چمکتا ہے، برستا ہے، نظر آتا ہے، وہ ہے رسالت، کہ ایک ذات بھیجی ہے تمہارے درمیان میں نے، اس کو بلائنڈلی اوبے کرو۔ رسالت کا مقصد صرف اظہار عشق کرنا نہیں ہے کہ میں غلام ہوں، میں آپ کے نام پہ، نہیں۔ رسالت کا اصل مقصد ہوا جو قرآن مجید کی مقام رسالت کی امامت والی آیت ہے، میرے نزدیک وہ یہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ رسالت کی نمائندہ آیت یہ ہے کہ میرے لوگوں، تم نے کائنات میں جا کے کچھ کھانا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، کچھ پینا ہے، کچھ چھوڑنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، تجارت میں گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو یقین رکھو کہ جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرا رسول روکے اس کے لیے تمہیں ظاہری نفع نظر آ رہا ہو، فائدہ نظر آ رہا ہو، دوست ملتے نظر آ رہا ہو، چھوڑ دو۔ یہ ہے وہ آیت جو مقام امامت پہ ہے عقیدہ رسالت کے حوالے سے۔ باقی چیزیں کہ میں ان کے نام پہ مرتا ہوں، ان پہ جان دیتا ہوں، نغمے کہتا ہوں، نعتیں کہتا ہوں، یہ ساری چیزیں بعد کی ہیں۔ اصل یہ ہے کہ زندگی کے کس مرحلے میں، میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، اس کے پین باہر نکلا کہ جی اپنا تعارف کروایا، میں نے کہا میں یہ، اس نے دروازہ کھول دیا، میں نے دیکھا تو اس کے گھر میں کشادہ گراسی لان تھا، جس طرح بعض کنالوں والے گھروں میں ہوتا ہے کہ لان تھا،
اس میں وہ سیر کر رہا تھا، مجھے اس نے اشارہ کیا کہ آپ بیٹھے، میں آتا ہوں۔ تو واپس آیا، میں نے کہا کیا کر رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب کے طریقے پر چلنے کی مشق کر رہا تھا۔ میں نے شمائل ترمذی میں پڑھا کہ آمنہ کے لال یوں چلتے تھے، تو میں نے وہ چال سیکھنے کے لیے روزانہ پارک میں چلتا ہوں، اپنے گھر کے پارک میں، تاکہ مجھے حضور کے طریقے پہ چلنا آ جائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ۔ ہم موٹر سائیکل سیکھتے ہیں، کمپیوٹر سیکھتے ہیں، دیگر چیزیں سیکھتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے شعوری طور پر رسالت کی چال سیکھی ہو؟ اللہ کے محبوب کھاتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، چلتے کیسے تھے؟ یہ ہے رسالت کے مقام رسالت کی نمائندہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو آدمی اس لائن پہ آ جاتا ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے دعوے کرنے کی، نعروں کی، دلیلوں کی، فلیگ کی، بینر کی، اشتہارات کی، قد آدم عین، کوئی ضرورت نہیں۔ آسمان والے کے نزدیک اس نے مقام رسالت کا حق ادا کر دیا۔ تیسرا مضمون جو پھیلا ہوا ہے قرآن مجید کے صفوں میں، رکوعات میں، آیات میں، پاروں میں، صورتوں میں، وہ ہے عقیدہ آخرت، توحید رسالت آخرت۔ عقیدہ آخرت پہ مشرکین مکہ کا کنسیپٹ یہ تھا کہ مرنے کے بعد ہر چیز گل جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، مٹی میں مٹی ہو جاتی ہے، ریزے ریزے ختم ہو جاتے ہیں، یہ افسر نو کیسے زندہ ہوں گے؟ اسلام کی تمام تر تعلیمات کو عقل کے میزان پہ تولنے والے اسلام کے بہت سے حصوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ چیز عقل میں نہیں آتی، یہ معجزہ عقل میں نہیں آتا، یہ بات عقل میں نہیں آتی۔ تو کیا آپ کی عقل عقل کل ہے؟ کیا آپ اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو میری عقل میں نہیں ہے وہ نہیں ہے؟ میں نے امریکہ نہیں دیکھا، لیکن کیا امریکہ نہیں ہے؟ میں نے یو ایس اے نہیں دیکھا، تو کیا یو ایس اے نہیں ہے؟ میں نے زمین کی کشش شکل گریویٹیشنل فورس نہیں دیکھی، تو کیا نہیں ہے؟ تو اگر میرے عقل کو معیار بنایا جائے تو میری عقل نے کتنی چیزوں کو تسلیم کیا اور اس کو میں مانتا ہوں، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو نہیں ہیں اور میری عقل مانتی ہے۔ دوسرا، میرا عقل عقل کل نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے یہ کہہ دیا ہے کہ جو تیری عقل میں ہے، پھر کتنی ایسی چیزیں تھیں جن پہ کل تک میں نہیں مانتا تھا، آج مان گیا۔ بچپن کی کتنی باتیں تھیں جو ماں باپ وصیت نصیحت کرتے تھے، اب وہ سامنے آ گئی کہ کاش وہ مان لیتے۔ جب عقل وقت کے ساتھ بڑھتی ہے، اوپر ہوتی ہے، تدریجاً اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو عین ممکن ہے کبھی وہ وقت بھی آ جائے جس کو آج تم نہیں کہہ رہے، کل ہاں کہنے لگ جاؤ۔ عاص بن وائل ایک مشرک تھا، قبرستان سے ہڈی اٹھا کے اس کو اپنے ہاتھوں میں ایسے رب کیا اور اس کے ذرے بن گئے، گلی ہوئی ہڈی تھی، پھر پھونک مار کے اس کے ذرات کو اڑا دیا، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا اس کو جب کہ اس کی ہڈیاں ختم ہوگی؟ اب اس کے ذہن میں تھا کہ جب ہڈیاں راکھ بن گئیں، ذرے بن گئے، زندہ کیسے ہوگا؟ تو قرآن مجید میں سورہ یاسین میں آیا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم۔ آیت اتری کہ یہ ہڈیوں کے باریک ذرے بنا کر پھونک مار کر ہوا میں اڑا کر زمین پہ بکھیر کر کہتے ہیں کیسے زندہ کرے گا؟ اس کو کہو کہ جو چیز اب ختم ہوگی، کیا ڈے ون سے وہ چیز تھی؟ مثلا میں اور آپ مر جاتے ہیں، تو کیا جب سے کائنات بنی تب سے ہم تھے، یا آج ہم میں سے کوئی آج سے 20 سال پہلے تھا، کوئی 25 سال، کوئی 50 سال پہلے تھا؟ تو ہمارا آغاز ہے، اس سے پہلے ہم تھے؟ کہنے کے نہیں تھے۔ تو جب ہم 30 سال پہلے کچھ نہیں تھے، ہمارا کوئی آرگن، کوئی عضو، کوئی بال، کوئی کھال نہیں تھی، اور ہم ہو گئے، اب تم لے دے کہ قبر کے اندر اس کی ہڈیوں کا گل جانا، بالوں کا گل جانا، ریڑھ کی ہڈی کا ختم ہو جانا، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ نہیں ہے؟ تو نہیں ہے، ہم ہو گئے، اب نہیں ہے، پھر ہو جائیں گے، اس میں کون سی مشکل بات ہے؟ یا تو یہ ہو کہ ہمارا بنا بنایا وجود اللہ کو کہیں سے ملا تھا، اس نے روح پھونک کے بنا دی، ہمارا وجود ہواؤں میں، پھلوں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، سمندروں میں، زمین میں، ذرات میں، نباتات میں، حیوانات میں تھا، وہاں سے کلیکٹ کر کے اللہ پاک نے بنا دیا۔ اب تم پھر اسی بات کو کہتے ہو کہ مرنے کے 200 سال، 50 سال، 10 سال بعد نہیں ہے، تو نہیں تھا ہو گیا، نہیں ہے کر دے گا، یہ کون سا مشکل کام ہے؟ یہ تو عقل بھی مانتی ہے کہ اگر تو بنا بنایا ملا ہوتا، ہم کہتے ہیں اب جس نے بنایا تھا وہ ختم ہو گیا، اب کیسے بناؤ گے؟ تو بن گیا، دوبارہ بن گیا۔ اور عقیدہ آخرت کی جو نمائندہ آیت ہے، جو مقام امامت پہ، وہ ہے قرآن مجید میں جو آتے ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ۔ یہ آیت میرے ذوق کے مطابق عقیدہ آخرت کی مقام امامت پہ فیض آیت ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ، کہ قیامت والے دن تمہیں ذرہ دیکھنا ہوگا، ذرے سے نیچے چیزیں ہم معاف کر دیں گے۔ ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ نملۃ حمراء، سرخ رنگ کی چیونٹی،
چیونٹی ہمارے ہاں 2-3 کلر کی ہوتی ہیں، کالی ہوتی ہے، سرخ رنگ کی ہوتی ہے۔ سرخ رنگ کی چیونٹی جسامت میں کالی سے کچھ کم ہوتی ہے، تو عربی میں ذرہ کہتے ہیں سرخ رنگ کی چیونٹی کو، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں، جس سے چھوٹی چیز کائنات میں ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس دور میں ذرہ تھا چیونٹی، انہوں نے دیکھا عربوں نے کہ سفید کالی چیونٹی سے سرخ چیونٹی چھوٹی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ اس سے بھی چھوٹی چیزیں خوردبین کے ذریعے، مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آ گئی، تو قیامت تک جو چیز سب سے چھوٹی ہوگی اور اس سے چھوٹی چیز کوئی نہیں ہوگی، الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، اب تحقیق یہ ہوگی، ممکن ہے 100 سال کے بعد اس سے بھی چھوٹی چیزیں ڈائگنوز ہو جائیں۔ تو اصول یہ ہے کہ سب سے چھوٹی چیز کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ اس دور میں سرخ چیونٹی کا بچہ تھا، اب اس سے چھوٹی ہوگی، تو ہم اسی معنی کو مستعار لیتے ہیں جو مشرکین مکہ نے لیا۔ انہوں نے کہا سب سے چھوٹی چیز سرخ چیونٹی ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید کی آخرت کے حوالے سے یہ آیت آئی کہ جو سب سے چھوٹی چیز ہے سرخ چیونٹی، ہم اس کے برابر کی گئی نیکی بھی تمہیں دکھائیں گے اور اس کے برابر کیے گئے گناہ بھی تمہیں دکھائیں گے۔ جو آنکھوں سے غلطی کی اور جو کان سے، جو ہاتھ سے غلطی کی، جو تخیلات سے، جو سوچ سے غلطی تھی، جو معاملات سے، تو یہ آیت عقیدہ آخرت کی امامت آیت ہے۔ مشرکین مکہ عقیدہ آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے بگ ٹوٹ ہو گئے تھے، جس کو پتہ ہے میں نے فیس ہی کوئی نہیں کرنا، کسی کے سامنے جانا ہی نہیں ہے، کسی کو میں نے اپنے نام اعمال کا حساب ہی نہیں دینا، تو اس آدمی کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اور جس کو پتہ ہے کہ آڈٹ ہوگا، ایک ایک چیز کو پرکھا جائے گا، تو اس کی زندگی اور ہوتی ہے۔ تو بگ ٹوٹ انسان بن گیا مشرکین مکہ۔ تو تیسرا جو عقیدہ انسان کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے صرف معلومات کی حد تک جو ہمارے ہاں ہے، ایک ہے یقین کی حد تک جو صحابہ کے ہاں تھا، کہ اللہ کہتا ہے ہم تمہاری چھوٹے سے چھوٹا عمل دکھائیں گے، بے شک یہاں چھپا لو۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا خالق سے مخلوق کا کوئی پہلو پوشیدہ رہ سکتا ہے؟ دائی سے کون سی چیز چھپی ہوتی ہے؟ ہر چیز دائی کے سامنے ہوتی ہے، تو اللہ سے کون سی چیز چھپی ہے؟ اس کو کہتے ہیں قیامت کا عقیدہ۔ یہ قرآن مجید میں بہت زیادہ بیان کیا گیا، کئی صورتیں جن کی اوپننگ ہی عقیدہ آخرت سے ہوتی ہے۔ القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، یہ آغاز ہو گیا۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها اذا الشمس کورت واذا النجوم یہ ساری آیات اگر آپ پڑھیں، ان آیات کا مرکزی آغاز کا مضمون قیامت ہے۔ صحابہ میں قیامت کا بڑا یقین تھا۔ ایک صحابی نے پوچھا، حدیث جبریل میں آتا ہے، قیامت کب آئے گی؟ بلکہ جبریل علیہ السلام نے آ کے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کا زندگی کا مثبت ہونا، متوازن ہونا، اس کے بے شمار اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ ان کے رگ رگ میں، نس نس میں، انگ انگ میں، ذرے ذرے میں، سوچ کے ایک ایک حصے میں قیامت کا عقیدہ پینیٹریٹ کر چکا تھا، اندر اتر چکا تھا، جڑوں تک جا چکا تھا۔ ہم اس کو صرف مانتے ہیں عقیدے کی حد تک، یقین نہیں ہے ہمارے پاس۔ آخرت کا عقیدہ، آخرت کا یقین نہیں ہے۔ اور اگر آخرت کا یقین آ جائے تو تاجروں کی تجارت میں، زارع کی زراعت میں، ملازم کی ملازمت میں، شوہر کے تحکم میں، حکمرانوں کی حکمرانی میں زمین آسمان سے زیادہ فرق آ جائے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ زندگی گزاری بالکل اس آدمی کی طرح جس کو پتہ ہو کہ سامنے کل میں نے فیس کرنا ہے۔ کسی نے پوچھا کلیدی عہدے انعام ہوتے ہیں یہ امتحان؟ میں وائس چانسلر بن جاؤں، میں گورنر بن جاؤں، میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں، میں چانسلر بن جاؤں، یہ کلیدی عہدے ہیں جن کے قلم کے دستخط سے تبدیلی آتی ہیں۔ تو کیا کلیدی عہدے امتحان ہے یا انعام ہے؟ تو کہا جس کے سامنے آخرت ہے اس کے لیے امتحان ہے، اور جس کے سامنے آخرت نہیں اس کے لیے انعام ہے۔ یعنی صحابہ ڈرتے تھے کلیدی عہدوں کو لینے کے لیے۔ حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت جن 6 لوگوں کو نامزد کیا، اس میں کسی نے کہا بیٹے عبداللہ بن عمر کو شامل کر دو۔ زاہد تھے، عابد تھے، پارسا تھے، متقی تھے، صحابی تھے۔ کہنے لگے اگر یہ کلیدی عہدے انعام ہے تو بنو خطاب کا بیٹا لے چکا، اور اگر امتحان ہے تو میں ہی چھوٹ جاؤں تو بڑی بات ہے۔ تو کلیدی عہدے کی پوسٹ انعام ہوتی ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا بنانی ہوتی ہے، اور امتحان ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے آخرت کھلی ہوتی ہے۔ تو صحابہ آ کے پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ ہمارے ہاں یہ کوئی نہیں، قیامت کب آئے گی؟ جس طرح بچے پوچھتے ہیں ڈیٹ شیٹ کب آئے گی، ایگزام کب آئے گا؟ تو جس بچے نے ایگزام دینا ہو، امتحان پاس کرنا ہو، اس کے لیے ڈیٹ شیٹ کا لفظ ہی اس کی زندگی کے معمولات میں فرق پیدا کر دیتا ہے۔
اب کھانا پینا گپ شپ آوارگی آنا جانا وہ اس میں تلاش خراش کرتا ہے، پیپر آ گئے، جنوری کے پہلے ہفتے میں پیپر ہیں، میں اب نہیں کام کرتا، پیپر سر پہ آ گئے۔ تو یہ پیپر کے اظہار کا دن ہے، قیامت کا دن ہے کہ اللہ کے ہاں پیپر ہوگا جو ہم کر رہے ہیں۔ باڈی جو ہے آنسر شیٹ ہے، سوالات 7 متعین کر دیے گئے، ممتحن دائیں بائیں بیٹھے ہیں، ویجیلیٹر موجود ہے، اور قیامت والے دن یہ 7 سوالات کا پیپر باڈی کی صورت میں آنسر شیٹ کی صورت میں اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اللہ فیصلہ کر دیں گے یہ قیامت میں جنت کے لیے، دوزخ کے لیے، مقام اعراف کے لیے۔ تو صحابہ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی؟ تو قرآن مجید کی آیت اتری ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا ایگزیکٹ علم، سال کون سا ہوگا، دن کون سا ہوگا، وقت کون سا ہوگا، مہینہ کون سا ہوگا، لمحہ کون سا ہوگا، صدی کون سی ہوگی، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کو مغیبات کا علم کہتے ہیں۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ معنی اس کا یہ ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا ایگزیکٹ وقت۔ حدیث جبریل میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے آ کر انسانی روپ میں مدینہ منورہ میں پوچھا، بخاری کی روایت ہے، قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے جو 5 سوال کیے وہ بڑے بیسک سوال تھے، کبھی آپ کو موقع ملے، حدیث جبریل اس کا نام ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی غالباً ہے، کہ جبریل نے آ کے 5 سوال کیے، ان میں ایک سوال یہ تھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اس کا جواب فرمایا مل مسول عنہا عالم من السائل، سوال کرنے والوں اور جواب دینے والوں دونوں کو پتہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آئے گی؟ 4th سوال قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اسلام کا جواب دیا، ایمان کا جواب دیا، احسان کا جواب دیا، لیکن 4th سوال آیا قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا مل مسول عنہا بعالم من السائل، کہ مجھے بھی پوری طرح اس کا نہیں پتہ جس طرح تمہیں نہیں پتہ۔ تو پھر 5th اور لاسٹ سوال کے جبریل نے کہ کچھ علامات بتا دیں جس سے مجھے اندازہ ہو جائے کہ قیامت کی آثار قریب آ گئے۔ جس طرح بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو دیہاتی اپنے سامان اٹھا کے اندر لے جاتے ہیں کہ بارش کے ہونے کے وقت کیسے بھیگی ہوئی ہواؤں نے آ کر بدن کو ٹچ کیا تو احساس ہوا کہ یہ بھیگی ہوائیں بارش کا پیش خیم ہے۔ تو جس طرح کچھ علامات آتی ہیں، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں علامات آ رہی ہیں آپ کے فلاں مرض کی جو میں نے محسوس کیا، خون کا ٹیسٹ کرایا، پیشاب کا ٹیسٹ کرایا، فلاں ٹیسٹ کرایا، تو اس سے مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ آپ کے علامات یہ ہیں، آپ میں یہ بیماری کسی درجے میں آ چکی ہے۔ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے کہا عندہ علم الساعہ، اللہ ہی کے پاس ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا علامات قیامت کیا ہے تاکہ ہم علامات ظاہر ہوں تو ہمیں احتیاط کریں۔ ڈاکٹر کہتے ہیں علامات کے مطابق یہ مرض کے لگنے کا اندیشہ ہے، لیکن اگر آپ احتیاط کر لیں تو یہ مرض پہلی سٹیج پہ ہے، انیشل سٹیج پہ یہ مرض ختم ہو سکتا ہے۔ ہم احتیاط شروع کر دیتے ہیں، سپائسی چیز نہیں کھانی، کولڈ ڈرنک نہیں کھانا، مٹھائی نہیں کھانی، برگر شاورما نہیں کھانے، بچ جاؤ گے، ورنہ یہ چیزیں لوگے تو بیماری جمپ کرے گی، سپیڈ اپ ہو جائے گی، مرض بڑھ جائے گا۔ صحابہ نے کہا علامات قیامت کیا ہیں؟ تو آپ نے کچھ علامات بتائیں، وہ میں آپ کو سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ان علامات کو دیکھنا کہ میرے وجود پہ تو ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ علامات انسانوں پہ ظاہر ہوں گی، یہ نہیں ہوگا کہ پہاڑوں پہ ظاہر ہوں گی، درختوں پہ ظاہر ہوں گی، ہواؤں پہ ظاہر ہوں گی، زمین پہ ظاہر ہوں گی، یہ نہیں۔ علامات قیامت کا 90% 95% وجود انسانوں کے وجود پہ ہوگا۔ جب بھی علامات کیا حدیث میں آتا ہے قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، ردی قسم کے لوگ، فضول قسم کے لوگ، بیکار قسم کے لوگ۔ جس طرح کاشتکار گندم کی یا مکئی یا کماند کی کٹائی کے دنوں میں جب کماند کٹ جاتا ہے تو کچھ کماند کے خشک پتے کھیت میں پڑے ہوتے ہیں، ردی ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں، تو کاشتکار پھر ان کو آگ لگا دیتے ہیں، اور آنے بعد میں وہ جو کماند کی چھوئی ٹائپ ہوتی ہے، خشک پتے ہوتے ہیں، ان کو آگ لگا دیتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جس طرح کاشتکار بے نیازی کے ساتھ کماند کے خشک ٹکڑوں کو آگ لگا دیتا ہے تاکہ ان میں فائدہ کوئی نہیں، اس طرح ردی قسم کے، فالتو قسم کے، بیکار قسم کے، لایانی قسم کے لوگ زمین پہ آ جائیں گے اور اللہ آگ لگا دے گا۔ قیامت بدترین لوگوں پہ آئے گی، اور بدترین لوگوں پہ کیوں آئے گی؟ اس لیے کہ اب ان لوگوں کو قائم رکھنا زمین پہ ظلم ہے۔ کائنات کا دسترخوان بیکار بدترین شرار الناس لوگوں کے لیے بنایا گیا۔ اگر علامات قیامت میرے وجود میں ظاہر ہوگی تو گویا میں بدترین لوگوں میں فال کرتا ہوں، میری ڈگری کوئی ہے، عہدہ کوئی ہے، قبیلہ کوئی ہے، سٹیٹس کوئی ہے، فنانشلی پوزیشن کوئی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر میں دیانتداری سے وہ چیزیں اپنے وجود پہ دیکھوں تو پھر محسوس ہوگا کہ میں بدترین لوگوں میں فعال کرتا ہوں۔ تو پہلی علامات قیامت میں یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں معلومات کے نہیں ہیں، یہ سائنس ہیں، علامات ہیں کہ تمہیں مرض لگ چکا ہے، بدترین ہونے لگا، یو ٹرن لو، توبہ کرو، پاکیزہ زندگی کی طرف پھر جاؤ۔ تو آپ نے اس کے پہلی بتائی یہ بات بتائی کہ بدترین لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، یعنی جن کے اندر کوئی خیر کا مادہ نہیں ہوگا،
جس طرح کاشتکار باغ لگاتا ہے مالٹے کا سرگودا کے علاقے میں، 30 سال تک شاخیں بھری رہتی ہیں، پتے بھرے رہتے ہیں، ٹہنیاں مضبوط ہوتی ہیں، تنا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ پانی بھی دیتا ہے، کھاد بھی دیتا ہے، گوڑی بھی کرتا ہے، ہل بھی چلاتا ہے، حفاظت بھی کرتا ہے۔ لیکن 40 سال کے بعد دیکھتا ہے کہ ٹاما مالٹے ہو گئے، جہاں 500 مالٹا تھا وہاں 50 مالٹا رہ گیا۔ تو پھر کاشتکار کی نظریں بدل جاتی ہیں کہ ایسے بیکار پودے کو زمین پہ چھوڑنا زمین کے وجود پہ ظلم ہے، پھر وہ کاٹ دیتا ہے، آگ لگا دیتے ہیں۔ ہم نے ایسا دیکھا، گھروں میں ہم چیز دیکھتے ہیں، پینسل ہم لے کے آتے ہیں تو جب تک لکھتی رہتی ہے تو ہم اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں، کبھی کبھی دل کے پاس رکھتے ہیں پاکٹ میں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ وہ لکھ نہیں رہی تو پھر ہم تھوڑا سا زور لگاتے ہیں، پھر نہیں لکھ رہی، پھر ہم اس کو کسی لکڑی پہ یا دیوار پہ چلاتے ہیں، پھر بھی نہیں لکھ رہی تو پھر ہم راہ چلتے پھینک دیتے ہیں، حالانکہ اس کا رنگ ویسا ہے، سائز ویسا ہے، قد ویسا ہے، لیکن جو چیز مقصد تھی اس پہ پیچھے ہٹ گئی۔ تو ہم کئی دفعہ پینسل اٹھا لو کہ یہ بیکار ہوگی، اس کا رنگ خراب ہو گیا کہ نہیں، سائز چھوٹا ہوگا کہ نہیں، چمک دمک ختم ہوگی کہ نہیں، کہ پھر کیا ہے کہ یہ چیزیں پینسلوں کے لیے نہیں تھی، پینسل کے لیے ایک سکہ تھا جو چلتا تھا اور میرا کام کرتا تھا۔ تو بیکار کھیت ہوں، بیکار درخت ہوں، بیکار لباس ہوں، بیکار کپڑے ہوں، بیکار سالن ہو، تو جو اس کے ساتھ حال ہوتا ہے، آسمان کا خالق بھی بیکار لوگوں کے اوپر قیامت نافذ کر دیتا ہے، بدترین لوگوں پہ قیامت ظاہر ہوگی۔ ایک علامت یہ ہوگی کہ بھری مسجد میں کسی آدمی کی نماز میں خشوع نہیں ہوگا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بھری ہوگی سب، جمعہ کا نماز ہے 10,000 ہیں، 5,000 ہیں، 2,000 ہیں، ظہر کی نماز ہے 3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، پوری نماز کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی نماز میں اللہ کا دھیان ہو۔ اقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ علیہ السلام کو جب رسالت دی گئی تو 2 باتیں کی گئی، ایک تو لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، موسیٰ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو یہ جو یاد ہے اس کو خشوع کہتے ہیں۔ قرب قیامت میں نمازیں ہوں گی لیکن بے وقت، پھس پھسی، اس لیے کیوں کہتے ہیں صحابہ کے نفل ہمارے حرم کے فرض سے طاقتور ہیں۔ صحابہ کے نفل جو عام راستے میں ریت کے ٹیلے پہ پڑے، ہمارے وہ فرائض جو بیت اللہ کے اندر پڑے اس سے وہ طاقتور نفل تھے۔ وجہ کیا ہے؟ زہر نہیں تھا، اندر اللہ کا دھیان، رونے کی آوازیں 2 3 صفوں تک جا رہی ہیں، بے ہوش ہو جاتے تھے، جب کوئی آیت آتی تو ایسے وجود کانپتا شاخ بیض کی طرح، آنکھیں برس پڑتی۔ تو بھری صف کے اندر ایک بھی شخص نہیں ہوگا جس کی نماز میں اللہ ہو۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ 15 سال کی نماز قیام تک اللہ کی یاد کو نہیں سنبھال سکی۔ صحابہ کہتے ہیں نماز سیکھتے تھے، ہمارے یہاں تو نا کہ ہاتھ یہاں ہو یہاں ہو، آمین اونچی ہو نیچی ہو، رفع یدین کرو نہ کرو، ان پہ کبھی کوئی آدمی فیل نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کی تحقیق ہے رفع یدین کرو ہر حرکت میں تو ٹھیک ہے، اللہ کے ہاں یہی ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک، اگر اللہ کے ہاں وہ ٹھیک نہیں ہے پھر بھی اس کو ثواب ملے، اس نے کوشش تو سنت کی نا۔ ایک آدمی اونچی آمین کہتا ہے نیچے، ان جو ظہری نماز کے احوال ہیں ان پہ فیل کوئی نہیں ہوتا، لیکن خشوع کی کمی پہ فیل ہو جاتے ہیں۔ اگر خشوع نہیں ہے تو آدمی فیل ہو جاتا ہے۔ ظاہر کی حرکات پہ 100 میں سے 90 نمبر مل گیا، 100 میں سے 80 نمبر مل گیا، لیکن خشوع کے نہ ہونے کی وجہ سے نماز 33 نمبر سے نیچے آ جاتی ہے۔ ہمارے ہاں دیکھیں مساجد کے اندر، مناظروں کے اندر، بڑے بڑے خطبہ کے اندر سارا زور نماز کے ظہری حیت پہ ہوتا ہے، اس کے 1 لاکھ انعام، 2 لاکھ انعام، یہ نادہ گر گئے سجدے میں وقت جب وقت قیام آیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نماز جب آدمی پڑھ لیتا ہے اور اس کی نماز میں سب کچھ ہوتا ہے ما سوائے اللہ کے۔ دکان پہ جا کے پوچھا میاں صاحب کہاں ہیں کہ مسجد میں فرشتوں نے دیکھا میاں صاحب کہاں ہیں کہ دکان پہ، نہ خدائی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ پتہ چلا کہ دکان پہ ہیں، اور دکان پہ آ کے فرشتوں نے دیکھا تو وہ مسجد میں فرشتوں نے دیکھا تو وہ دکان پہ کھڑے۔ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ صحابہ اپنے اعمال کو خوبصورت بناتے تھے، جس طرح ہم اپنے کپڑے کو، جوتے کو، گاڑی کو، مکان کو، ڈرائنگ روم کو، بیڈ روم کو صاف کرتے ہیں۔ تو پہلی نشانی میں عرض کر رہا تھا یہ ہوگی کہ مساجد کے بھرپور رش میں کسی شخص کی نماز میں خشوع نہیں ہوگا، پھر خشوع نہ ہونے کا دکھ نہیں ہوگا۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ابو طلحہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے پڑھتے اپنے باغ کے اندر 600 کھجوروں کا کم و بیش باغ ہے، گھنا، اور پھل آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے خوشے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو نماز پڑھتے پڑھتے نگاہ پڑ گئی ایک پرندے پر جو باغ میں اڑنا چاہ رہا ہے، لیکن کھجوروں کی شاخیں اور خوشے اتنے بھرے ہوئے ہیں کہ وہ سیدھا اڑ نہیں پا رہا۔ تو جیسے وہ اڑتا گیا ان کی نگاہیں بھی ساتھ ساتھ پھرتی گئیں ایسے ساتھ ساتھ، اور پھر اندازہ ہوا کہ میں تو رکعت بھول گیا،
تیسری تھی، چوتھی تھی، دوسری تھی، پہلی تھی، تو اتنا دکھ ہوا خشوع کی نعمت کے ضائع ہونے کا کہ نماز کے بعد کہا اللہ کے نبی میں وہ باغ رکھنا ہی نہیں چاہتا جو میرے خشوع میں رکاوٹ بنے۔ یہ جو فقہا لکھتے ہیں کہ نماز ایسی جگہ نہ پڑھو جس کے آگے بے شمار بیل بوٹے بنے ہوئے، کیونکہ بیل بوٹوں میں آدمی الجھ کر نماز کے خشوع ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے قیامت، قرب قیامت میں نمازوں کے بنا پہ زور، مسجدوں کے بنا پہ زور ہوگا، تعمیر پہ نہیں۔ ایک نشانی یہ بھی آتے ہیں، بنا کسے کہتے ہیں؟ اس کا فانوس کیسا ہو، محراب کیسا ہو، ٹائل کیسی ہو، پتھر کیسا ہو، کارپٹ کیسا ہو، قالین کیسا ہو۔ مسجد کے ظاہری سٹرکچر کو بنا کہتے ہیں۔ من بن اللہ مسجدن بن اللہ لہ الجنہ، مسجد کا ظاہری ڈھانچہ کہ ہماری مسجد کبھی آ کے مینار دیکھو، ہماری مسجد کبھی محراب دیکھو، مسجد کا ہماری عصا دیکھو، ممبر دیکھو، تو لوگ اپنی مساجد کا حسن ان کی ظاہری ڈھانچوں سے بنائیں گے۔ اور ظاہری ڈھانچوں پہ کیوں آئے گا؟ کیونکہ مسجد کے متولی وہ ہوں گے جو دنیا دار ہوں گے، وہ کہیں گے جو میں نے کوٹھی پہ لگایا اس سے بہتر مسجد میں لگاؤں گا، تو جو کوٹھی پہ لگایا وہ تو غلط کیا ہے۔ کس نے کہا کہ تعمیرات پہ اتنا لگاؤ کہ بے جان دیواروں کے اوپر تھاپتے چلے جاؤ؟ جب مساجد کے مہتمم اور متولی اور رکن کمیٹی دنیا دار ہوگی تو پھر وہ دنیا کے اعتبار سے مسجد کو سنواریں گے۔ سادگی مسجد کا حسن ہے۔ اور تعمیر کسے کہتے ہیں؟ مسجد لاک اپ نہ ہو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو مسجدوں کی بنا پہ زور ہوگا قرب قیامت میں، مسجد کی تعمیر پہ نہیں ہوگا۔ فجر کے بعد مسجد لاک اپ ہوئی تو زور کو کھلی، زور کے بعد لاک اپ ہوئی تو عصر کو کھلی۔ حرم سعودی عرب میں ایسے ہوتا ہے، جب وہ حجاج کرام جاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جہاں ہمیں مکان ملا حرم سے دور 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر سرکاری حاجیوں کو، تو وہ روزانہ حرم میں نہیں آ سکتے، رش بڑھ جاتا ہے۔ تو اپنے محلے کی مسجد میں اگر 1:30 بجے جماعت ہوتی ہے تو 2 بجے مسجد بند ہو جائے گی حاجیوں کے دنوں میں۔ کوئی اگر لیٹ آتا ہے تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ کوئی نہیں۔ یہ مسجدوں کو تالا لگ جانا، مسجدوں میں خلق خدا سے فارغ ہو جانا، یہ ہے تعمیر کی کمی۔ اور وہ جو مسجد کا محراب، ڈھانچہ، لکڑ، پتھر، یہ ہے بنا۔ تو قرب قیامت میں بنا پہ توجہ ہوگی، تعمیر پہ نہیں ہوگی۔ ربیع بن خثیم رحمہ اللہ جب کسی علاقے میں جاتے، تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی تمہیں دیکھتے بڑے خوش ہوتے۔ ان کی چال بڑی خوبصورت تھی، اخلاص تھا، سادگی تھی، تقویٰ تھا، توکل تھا۔ ابن مسعود کے دوست تھے، تو وہ کہتے کہ اگر اللہ کے محبوب ربیع بن خثیم تمہیں دیکھتے بڑے خوش ہوتے، کیونکہ اسلام کے فرد مطلوب ہو۔ وہ جب کسی بستی میں جاتے پہلا سوال یہ ہوتا ہے مسجدیں کتنی ہیں، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے مسجدوں کی تعمیر کا کیا عالم ہے۔ تعمیر کہتے ہیں باطنی آباد کاری کو، بنا کہتے ہیں ظاہری آباد کاری کو۔ تو قرب قیامت میں بنا پہ زور ہوگا، تعمیر سے زور نہیں ہوگا۔ 10 نمازیاں تو ٹھیک ہے، نہ امام کو پرواہ، نہ کمیٹی کو پرواہ، نہ مؤذن کو پرواہ، کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ نمازی ہونے چاہیے 600، آتے ہیں 10، باقی 590 کہاں گئے۔ تو بنا پہ اتنا زور ہوگا منتظمین کا، انتظامیہ کا، کہ تعمیر ان کی توجہات سے نکل جائے گی۔ حالانکہ بنا میں سادگی ہے، تعمیر میں زور ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ایمان والے تو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں، یعنی باطنی طور پر اس کو آباد کرتے ہیں۔ ایک آدمی نہیں آیا تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کیوں نہیں آیا۔ تو قرب قیامت میں لوگ مسجدوں کی بنا پہ کریں گے فخر۔ کبھی ہماری مسجد میں آ کے دیکھو ذرا، کیا دیکھو؟ فجر کے نمازی، زور کے نمازی، عصر کے نمازی، کہ نہیں، ٹائل دیکھو، ممبر دیکھو، عصا دیکھو، فانوس دیکھو، دیواریں دیکھو، وال ٹو وال لگی ہوئی لکڑیاں دیکھو۔ تو یہ قرب قیامت کی علامت ہے، چونکہ مسجد کا اصل حسن بنا میں نہیں ہے، تعمیر میں ہے۔ عہد نبوت میں مسجد کبھی لاک اپ نہیں ہوئی، کم و بیش 6 سال کے بعد مسجد نبی میں چراغ جلا، یعنی بنا کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ آ کے کنکریاں بچھا دیں، کھجور کی شاخ لاتے، اس کو آگ لگاتے، وہ مدم مدم روشنی چلتی رہتی اور اس کی اس روشنی میں نماز پڑھتے۔ پہلا شخص تمیم داری رضی اللہ عنہ جنہوں نے آ کے چراغ جلایا، یعنی مسجد کے اندر جو روشنی کا انتظام باقاعدہ کیا وہ تمیم داری رضی اللہ صحابی تھے، انہوں نے آ کے تعمیر کی، بنا کی۔ لیکن تعمیر کا عالم یہ تھا کہ 6 اذانیں ہوتی تھیں، تہجد کی اذان بھی ہوتی تھی۔ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں تھا جب مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ موجود نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ صحابی ہیں، غزوہ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے، یہ موقع پہ مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آ کے بازار والوں کو کہا اللہ کے بندو، اللہ کے محبوب کی میراث تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں، تم یہاں بیٹھے ہو؟ تو وہ وہاں چلے گئے، دیکھا تو کوئی بھی نہیں۔
واپسی پہ حضرت ابو ہریرہ بازار میں کھڑے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے صحابی وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. کہنے کہ کچھ لوگ نفل پڑھ رہے تھے کہاں، کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے کہاں، کچھ لوگ سیکھنا سکھانا کر رہے تھے کہاں، کچھ لوگ لمبی دعائیں مانگ رہے تھے ہاں، کچھ لوگ مشورہ کر رہے کہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندو، یہی تو ہے آمنہ کے لال کی میراث. تو ہم نے سمجھا درہم دینار تقسیم ہو رہا ہوگا. یہ نہیں ہے، درہم دینار اللہ کے محبوب کی میراث نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو مقروض فوت ہو جائے گا، اگر اس کے عزیز و اقارب قرض نہ ادا کر سکے تو محمد ادا کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر میرے پاس کوئی چھوڑ گیا تو میرے اہل بیت کا نہیں ہوگا، وہ عامت الناس کا ہوگا، تاکہ لوگوں کو یہ ظاہر نہ ہو کہ نبوت کی آڑ میں سرمایہ اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے واضح کہہ دیا گیا کہ جو میری میراث ہے وہ میرے آل اولاد میں نہیں جائے گی. جس طرح میراث آٹومیٹیکلی آل اولاد میں چلی جاتی ہے. یہ جو معاملہ فدق کا اٹھایا جاتا ہے کہ سیدہ فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا گیا، ایک باغ تھا مدینہ منورہ کے قریب. صدیق اکبر نے کہا تھا کہ آمنہ کے لال نے کہا تھا کہ جو مورث منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہوگی میرے ورثاء میں نہیں جائے گی، وہ عامت الناس کی ہے. جس طرح ہمارے یہاں میراث آٹومیٹیکلی بیٹے کو، بیٹی کو، بیوی کو چلی جاتی ہے، نبوت نے اپنی میراث کو عامت الناس کے حوالے کر دیا تھا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نبی نبوت کی آڑ میں اپنی میراث بڑھانا چاہتے. اس کو چیپٹر ہی کلوز کر دیا. تو یہ ایک عالم ہوگا کہ مسجدیں مکفل ہو جائیں گی، کوئی بھی آباد کرنے والا نہیں ہوگا. اور جس دور میں پیٹرول پمپ 24 گھنٹے ہوں، بسیں 24 گھنٹے چلیں، دفتر 24 گھنٹے ہوں اور مسجدیں لاک اپ ہو جائیں، تو مسجدوں کا لاک اپ ہونا، مسجدوں کا لاک اپ ہونا نہیں، یہ مسلمانوں کے بخت کا، عروج کا، سکون کا، صحت کا لاک اپ ہو جانا. پھر ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگ حج کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ. زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، بوجھ. زکوٰۃ کے دو معنی ہیں، نشو و نما اور پاک کرنا. زکوٰۃ لفظ کے لغوی معنی نشو و نما، گروتھ، بڑھنا یا پاک کرنا. زکوٰۃ کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ تم زکوٰۃ دو گے، ہم تمہارے مال کو بڑھائیں گے. لفظ زکوٰۃ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم مال بڑھائیں گے. اور زکوٰۃ کا دوسرا معنی ہے نشو، پاک کرنا. تو وہ جو تمہارے مال میں پولوشن آ گئی، آلودگی آ گئی، زکوٰۃ اس کو پاک کر دے گی. قرب قیامت میں پیسہ دینا زکوٰۃ کے نام پر تاوان ہوگا، بوجھ ہوگا. میں ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا تو مجھے کہنے لگا کہ میری بیوی کو شوق ہے زیورات کا، لے کے رکھتی ہے اور پھر عذاب میرے اوپر آتا ہے، زکوٰۃ مجھے دینی پڑتی ہے. اب وہ زیور جو دیا اللہ نے، اس پہ جو محدود سی لمٹ ہے، اور دینا بھی اپنی بہن کو ہے، پھوپھو کو ہے، خالہ کو ہے. یہ نہیں کہ جا کے کہیں آگ لگا دینی ہے، دینا بھی قریبی اتنے رشتہ داروں کو ہے. اس کو عذاب کہہ رہا تھا کہ ہاں عذاب میرے اوپر ہے کہ اس کے پاس 40 تولے، 20 تولے، 50 تولے، زکوٰۃ مجھے دینی پڑتی ہے. پھر بیوی کو ڈانٹ رہا تھا کہ ہر سال جو لے کے زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، اس سے بہتر نہیں کہ زیورات کم رکھو. یعنی وہ دیندار شمار ہوتا ہے، دیتا ہے لیکن تاوان سمجھ کر. حالانکہ اللہ نے میرے لیے جو ضروریات سے زیادہ ایکسٹرا مال دیا، اس لیے ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دو. میں بھی تو ان میں شامل ہو سکتا ہوں کہ میں بھی کل جا کے لوگوں سے زکوٰۃ مانگوں. اگر مجھے ضروریات دی ہے، فضولیات دی ہے، تعیشات دی ہے، آسائشات دی ہے، اس لیے کہ پھوپھو بیچاری پریشان ہے، خالہ پریشان ہے، ماموں پریشان ہے، بھانجی پریشان ہے، ان کا چولہا گرم کرو تاکہ تمہارے لیے دعائیں نکلیں، صدقات دو، خیرات دو. قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ حاجی حج کریں گے 3 جذبوں کے ساتھ: فقیر مانگنے کے لیے، عمرہ سیر و سیاحت کے لیے، اور دیندار اپنے اندر دینی تکبر پیدا کرنے کے لیے. میں 3 حج کیے ہیں، 4 حج کیے ہیں. چلو مری جانا ہے، لندن جانا ہے، عمرے پہ ہو، حج پہ ہو. دنیا دار مالدار سیر و سیاحت کے لیے حج کریں گے. غربا مانگنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں یہاں کئی وہاں حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں تو مانگنے والے پھر رہے ہوتے ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، پھر مانگ پھر رہے ہوتے ہیں. اور کئی لوگ ماشاءاللہ ہر سال حج پہ جاتے ہوں تاکہ پتہ چلے کہ میرا دینی مقام کتنے ہیں. علامات قیامت میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ حرم کو حرام کاموں سے حجاج کرام جا کے بھر دیں گے. ایسے کام حدود حرم میں، مطاف میں، حتیم میں کریں گے جو حرام ہوں گے. اور بیت اللہ پہ درد ہوگا. جگر مراد آبادی کہتا ہے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جگر کی. اقبال کہتا ہے زائران کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تحفہ زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. حرم کو حرام کاموں سے بھر دیں گے. ملزم جائیں گے، مجرم آئیں گے. ملزم مجرم میں کیا فرق ہے؟ ایس ایچ او نے ایک آدمی کو گرفتار کیا، ہتھ کڑی لگائی، عدالت میں لے گیا جی کہ اس آدمی نے فلاں آدمی کو تھپڑ مارا، دانت ٹوٹ گئے، اور جس کے دانت ٹوٹے وہ بھی ساتھ کھڑا ہے مدعی بن کے. پولیس نے الزام لگایا، ملزم کھڑا ہے. اب جج نے طے کرنا ہے ملزم ہے یا مجرم ہے، کیونکہ پولیس ملزم تک رہتی ہے. آگے ملزم مجرم ہے یا بے گناہ ہے،
یہ دائرہ کار عدلیہ کو ہوتا ہے، جوڈیشری کو ہوتا ہے۔ تو اس نے اس کو دیکھا کہ یہ آپ پہ الزام ہے جج نے، کیا آپ نے تھپڑ مار کر، اور وہ اس کے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں جو مدعی کھڑا ہے، اس نے عین عدالت میں آگے بڑھ کر ایک تھپڑ مار کے 2 دانت اور نکال دیے۔ تو اب یہ ملزم مجرم ہو گیا کہ جو الزام تیرا لگا تھا اپنی گلی محلے میں تو نے کورٹ کے اندر کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بد نظر ہے، اس نے جا کے بد نظری حرم کے اندر کر دی۔ یا اللہ یہ عورتوں کو میلی نگاہ سے، سیکس کی نگاہ سے، شہوت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ الزام لگا پاکستان میں فیصل آباد میں۔ جب یہ حج پہ گیا تو وہاں دیکھا طواف چونکہ کمبائن ہے، یمنی، جاپانی، ایرانی، ساری عورتیں مرد کٹھے پھر رہے ہیں۔ اس نے کسی عورت کو دیکھا اور دیکھتا رہا تو فرشتوں نے کہا، اللہ نے کہا یہ تو ملزم مجرم بن گیا، عین عدالت میں وہ جرم دہرا رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حرم کو حرام کاموں سے بھر دینا، ملزم جانا مجرم آنا۔ اسلام کے پودے پہ سب سے آخری پھل جو لگا وہ حج کا تھا، اسلام کا تکمیلی رکن ہے۔ کہیں کلمہ آ گیا، نماز آ گئی، روزہ آ گیا، زکوٰۃ آ گئی، حرمت سود آ گئی، حرمت شراب آ گئی، سارے، لیکن لاسٹ ون پھل جو اسلام کے پودے پہ لگا وہ حج تھا۔ چونکہ حج کے دنوں میں اگر جرم دہرا دیا گیا مطاف کے اندر، حتیم کے اندر، حدود حرم میں دہرا دیا گیا تو پھر تو سیکنڈ نیچر ہوگی، پھر تو مجرم بن گیا۔ اس لیے صحابہ خوشی کے ساتھ حج نہیں کرتے تھے کہ اللہ کرے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ملزم مجرم بن جائے۔ ہمارے ہاں کیا حال ہوتا ہے، حج پہ جا کے تربیت دیکھیں، عجیب عجیب واقعات سننے کو ملتے ہیں، مینا کے، عرفات کے، مزدلفہ کے، مطاف کے، حتیم کے، حدود حرم کے، اور پتہ نہیں چلتا۔ پھر بات ہوئی ہوتی ہے کعبہ بھی گئے پر نہ گیا عشق بتوں کا، زمزم بھی پیا پر نہ بجھی آگ جی کر کے۔ اور پھر ایک علامت یہ ہوگی کہ لوگ معاشرے میں قتل عام ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں 2 جرم ہیں، اگر مسلمان بھی کرے تو ہمیشہ کے لیے دوزخ کی خوشخبری سنائے گی، سود اور قتل، خالدین فیہا۔ قاتل کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن اگر قاتل ہے تو خالدین فیہا کی بات کی گئی، حالانکہ خالدین فیہا ان مجرموں کے لیے جن کے پاس نعمت ایمان نہیں ہوتی، کافر ہے، سکھ ہے، یہودی، عیسائی، ان کے لیے تو خالدین فیہا ہے۔ باقی اسلام میں رہ کر جو جتنا بھی بڑا جرم کرے اس کے ساتھ خالدین فیہا نہیں آتا، ہمیشہ رہے گا۔ لیکن قتل اور سود، ان جرائم کی سنگینی اور شدت اور تلخی اور ترشی اور گہرائی اور زہرناکی اتنا زیادہ ہے، اللہ نے کہا خالدین فیہا، جو قتل کرے گا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے پوری کائنات قاتل کے حق میں گواہی دے اور ہو وہ قاتل ناجائز تو اللہ پوری کائنات کو دوزخ میں ڈال دیں گے۔ ایک تو ہے نا کہ قاتل کو ایڈوکیٹ بننا، وکیل بننا، چھڑانا، کوشش کرنا، اس کو پناہ دینا، سہارا دینا، ویپن دینا، سپورٹ کرنا، گھر میں قیام دینا، یہ تو بہت بڑی بلنڈر ہے کہ اگر قاتل کے حق میں پوری کائنات گواہی دے، کہنا من قتل نفسا متعمدا فجزاؤ جہنم، آیت آگے سزائیں 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 چلی جاتی ہیں۔ قرب قیامت میں قتل عام ہو جائے گا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قتل چھپتے تھے کبھی سنگ کی دیوار کے بیچ، اب تو کھلنے لگے مقتل بھرے بازار کے بیچ۔ پھر حدیث پاک میں آتا ہے قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے قتل کیوں کیا، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا میں کس جرم میں قتل کیا گیا۔ ہمارے ہاں جب عدالت میں جاتے ہیں، قاتل جاتا ہے اور مقتول کا بھائی کھڑا ہوتا ہے یا مقتول کی لاش پڑی ہوتی ہے اور قاتل ساتھ کھڑا ہوتا ہے، تو جج سوال کرتا ہے قاتل سے کہ تم نے قتل کیوں کیا، قرآن مجید سوال کرتا ہے مقتول سے تم قتل کیوں ہوئے۔ عجیب بات ہے، لاجک وائز سوال بنتا ہے قاتل سے کہ تم نے اس کو قتل کیوں کیا، شوٹ کیوں کیا، چھری کیوں ماری، مر گیا، یہ بنتا ہے سوال۔ عقل بھی یہ کہتی ہے۔ قرآن مجید میں الٹا کام ہے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ مقتول سے پوچھے گا تم قتل کیوں ہوئے، یہ سوال کیسے بنتا ہے؟ سوال تو قاتل سے کرنا چاہیے کہ تم نے قتل کیوں کیا، اور قرآن کا اسلوب یہ ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تم قتل کیوں کیے گئے۔ تو مفسرین نے لکھا کہ قاتل اتنا غلیظ کردار ہے کہ اللہ قاتل سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، اتنا مکروہ، اتنا متعفن، اتنا غلیظ، اتنا کبھی، اتنا ملعون شخص ہے کہ اللہ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا کہ چلو بات کر لیں۔ اللہ کہتا ہے میں بات ہی نہیں کرتا، دفع کرو اس کو۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَ، تم قتل کیوں ہوئے۔ تو جب برادری ازم آتا ہے، علاقہ ازم آتا ہے، رنگ ازم آتا ہے، مسلک ازم آتا ہے، سیاسی ازم آتا ہے، تو پھر لوگ قاتل کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں کہ میری برادری کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میرے گروہ کا ہے، میرے جتھے کا ہے، میرے علاقے کا ہے، میرے پروفیشن کا ہے۔ کسی صورت میں قاتل کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تو بتا کہ تو قتل کیوں ہوا۔
تو یہ اسلوب قاتل کے منحوس ہونے کی بڑی دلیل ہے۔ عام ہو جائے گا قتل، اور پھر مقتول کو پتہ نہیں ہوگا میں قتل کیوں ہوا، اور قاتل کو پتہ نہیں کہ میں نے قتل کیوں کیا، میں کر دیا۔ پھر علامات قیامت میں ایک علامت یہ ہے کہ اقتدار پہ کرپٹ لوگ جائیں گے، یعنی جو گئے گزرے ہوں گے گھٹیا قسم کے لوگ، وہ اقتدار پہ چلے جائیں گے، کلیدی عہدوں پہ ہوں گے، کی پوسٹ پہ ہوں گے، ان کے اندر کوئی احساس ہوگا ہی نہیں ہے، حکمرانی پہ آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد بگ ٹوٹ اونٹ ہوں گے، لتاڑتے چلے جائیں گے، پھر چلے جائیں گے۔ تجارت میں جھوٹ عام ہو جائے گا، اور آپ نے دیکھا ہوگا حدیث میں آتا ہے سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، یہ تو واضح ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، شریعت کے زبان میں لفظ لعنت خوفناک لفظ ہے، واضح فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ لیکن جھوٹ اتنا بولا جائے گا کہ جھوٹے یہ کہیں گے جی جھوٹ نہ بولے تو کام ہی نہیں چلتا، یعنی اس درجے کی شریعت کہتی ہے جھوٹے پہ لعنت، اور یہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولے تو کام ہی نہیں چلتا۔ آپ یہ جملہ عام سنتے ہوں گے، کیا کریں جی جھوٹ نہ بولے تو کام ہی نہیں چلتا، اور جہاں جھوٹ عام ہو جائے، حدیث میں آتا ہے مذاق میں جھوٹ نہ بولو، مذاق میں اعلی قتل کسی کی طرف نہ کرو۔ ہمارے یہاں فلموں نے نئی نسل کے اندر مذاق کے ساتھ اعلی قتل کرنے کا ٹرینڈ عام کر دیا۔ کبائر میں ہے مذاق کے ساتھ کسی کی طرف اعلی قتل کرنا، پسٹل کر دینا، بندوق کر دینا، چھری، جس چیز سے نارملی آدمی قتل ہو سکتا ہے وہ کوئی بھی ہو، مذاق کے ساتھ نہ کرو، اس لیے کہ مذاق کے ساتھ ہاتھ کر دیا، اس کا رخ کر دیا، اس کے تو ایک سٹیپ تو قتل کی طرف چلے گئے، اب اگلا سٹیپ قتل کرنا ہے، تو آدمی کے اندر خوف کم ہو جاتا ہے، دہشت کم ہو جاتی ہے جب ایک زینہ چڑھ جاتا ہے۔ اور اس طرح فرمایا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولو، اب تو پلاننگ کے ساتھ باقاعدہ جھوٹ بولا جاتا ہے، لمبی چوڑی کونسلنگ ہوتی ہے، تنہائی میں جھوٹ کے راہیں ہموار کی جاتی ہیں، دھوکہ عام ہو جائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میرے بیٹے کو دھوکہ دے اور میرے سے خیر کی توقع رکھے؟ ناممکن ہے۔ حدیث میں الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنب ہے، جس طرح میری ایک فیملی ہے اور میں فیملی کا سربراہ ہوں، اور مجھے اگر یقین ہو جائے کہ اس شخص نے میری فیملی کو دھوکہ دیا تو میرے سے ہزار وہ چاپلوسی کرے، خوشامد کرے، دوستی محبت کی پینگیں بڑھائے، میرے جو تحفے طائف دے، تو میرے دل میں جو گرہ آ گئی وہ کھلے گی نہیں، کیونکہ جو میرے فیملی کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو مخلوق میری فیملی ہے، الخلق عیال اللہ۔ اس میں یہ نہیں کہا کہ دیوبندی میرا فیملی ہے، بریلوی میری فیملی ہے، وہابی میرا فیملی ہے، نہیں، جو مخلوق ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو نماز نہیں پڑھتا میری امت میں سے نہیں ہے، آپ فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے میری امت میں سے نہیں ہے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ جس پہ حج فرض اور حج نہیں کرتا میری امت میں سے نہیں ہے، آپ فرمایا جو دھوکہ دیتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، وہ میری امت میں سے نہیں ہے، کیونکہ عبادات کا دائرہ محدود ہے، تنہائی ہے، آئسولیشن میں، معاملات کھلے عام چلتے ہیں۔ قومیں جب بھی عروج پاتی ہیں تو معاملات کی وجہ سے پاتی ہیں۔ پاکستان میں آپ کوئی چیز خالص لے کے دکھائیں، کسی چیز پہ ہاتھ رکھیں، آپ گاڑی، میں ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کے پاس 3-4 قسم کے بلب لگے ہوئے تھے، انار پہ بلب اور ہے، کیلوں پہ بلب اور ہے، انگور پہ بلب اور ہے، کہیں جی بالکل ٹھیک دیتے ہیں۔ اب وہ جو بلب 3-4 رنگوں کے، میں نے کہا یہ کس کے لیے؟ آپ نے بھی کبھی دیکھے ہوں گے، جس قسم کا پھل ہوگا اس پھل کی اس رنگت کو نمایاں کرنے کے لیے ویسا بلب ہوگا۔ تو علامات قیامت میں یہ ہے کہ دھوکہ عام ہو جائے گا، جھوٹ عام ہو جائے گا، ملاوٹ عام ہو جائے گی، عورتیں بزنس میں آ جائیں گی۔ ہمارے ہاں دھیرے دھیرے یہ بھی ٹرینڈ چل رہا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے عورتیں ڈرائیونگ سیکھیں گی، یعنی یہ وہ کام ہے جن کو کنڈیم کیا گیا، عورتوں کا بزنس میں جانا۔ مردوں میں موٹاپا بڑھ جائے گا کیونکہ سستی کے عادی ہو جائیں گے۔ دیندار دین سیکھیں گے دنیا کمانے کے لیے، اچھی قرات، اچھا علم، تاکہ دنیا زیادہ ملے۔ دین سے دنیا لینے کا مزاج عام ہو جائے گا، بات بات پہ جھوٹ بولا جائے گا، پڑوسیوں کو کوئی پوچھے گا نہیں، لوگ اپنی نسبتیں بدل جائیں گے۔ یہ لکھتے ہیں لوگ، صدیقی لکھتے ہیں، فاروقی لکھتے ہیں، عثمانی لکھتے ہیں، ان سے مراد لقب نہیں ہوتا، صدیقی سے مراد یہ ہے کہ میں صدیق اکبر کی نسل میں سے ہوں، اور ایک آدمی نہیں ہے تو وہ جھوٹ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ عثمانی سے مراد سیدنا عثمان کی نسل میں ہونا، نسب میں ہونا، اگر نہیں ہے عثمانی تو اس کو عثمانی لکھنا گناہ ہے۔ حسنی، علوی، حسینی، فاطمی، حیدری، یہ سارے نسبتیں ہیں۔ آپ فرمایا تھا کہ اپنے نسب کا تحفظ کیا کرو تاکہ غیر چھوٹے نسب والے شامل نہ ہو جائیں۔ تو یہ ہمارے یہاں القابات ہوتے ہیں، یہ القابات نہیں، یہ نسبتوں کا تعین ہوتا ہے۔
قریشی لکھوا دیا کہ تم قریش میں سے ہو، عباسی لکھا دیا کہ تم حضرت عباس کی اولاد میں سے ہو، عثمانی لکھا دیا کہ سیدنا عثمان کے خاندان میں سے ہو، کہنے کہ نہیں میں نے تخلص رکھا ہوا ہے، کہ تخلص نسبتوں میں جائز نہیں ہے، وہ رکھو جو تمہارا بن سکتا ہے، نسب میں ملاوٹ ہو جائے گی. سنتے بیٹھے.